بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اختلافات کی خبروں کے بعد بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے آج ایک ساتھ کوئٹہ میں یوم تاسیس کے موقع پر جلسے میں شرکت کی ہے۔ آج بلاول بھٹو نے خطاب کیا اور اپنے خطاب کے دوران زرداری صاحب کے حق میں نعرے لگوائے اور پھر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا نمائندہ بننے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ملک کا 70% طبقہ نوجوان ہے، میں بھی نوجوان ہوں، نوجوانوں کی نمائندگی کوئی کھلاڑی نہیں میں کروں گا۔ اس میں بلا شبہ وہ اشارہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف کر رہے تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ ناظرین، بلاول بھٹو نے نوجوانوں کو درپیش مسائل کی نشاندہی بھی کی اور کہا کہ تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان بے روزگار ہیں، تعلیم کے بعد روزگار کا حصول مشکل وقت ہوتا ہے، ہر ضلع میں روزگار کے لیے سینٹر کھولیں گے، نوجوان یوتھ کارڈ کے ذریعے یوتھ سینٹر سے مستفید ہوں گے۔ بلاول بھٹو کے بعد زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہر دور میں ہم نے بلاول کی سپورٹ کرنی ہے، بلاول کو ہم نے یوتھ کا، آپ کا اور آنے والے کل کا لیڈر بنانا ہے۔ تاہم زرداری صاحب نے آج پھر کہا کہ بلاول کی ہم نے تربیت کرنی ہے اور جو ہمیں آتا ہے وہ اس تک ہم نے پہنچانا ہے۔ بلاول کی خواہش اور آصف علی زرداری کے دعوے اپنی جگہ، لیکن کیا واقعی بلاول پاکستان کے نوجوانوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں، اسی ہوا ہم بات کریں گے۔ میں پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور نوید حسین صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ فیصل صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی آواز اب سب کو سننی چاہیے۔ اب دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا بطور نمائندہ نوجوانوں کا۔ اب سوال یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نوجوان بلاول بھٹو کو اپنے نمائندے کے طور پر قبول کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ کیوں کریں گے اور کیوں کرنا چاہیے بلاول صاحب کو قبول نوجوانوں نے، تو اس کا جواب بلاول صاحب کو دینا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں، آپ کے پاس نوجوانوں کی نفسیات کا کوئی ڈیٹا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ موجودہ سسٹم کے بارے میں اس کی جو ہے وہ رائے کیا ہے، وہ کن لوگوں سے جو ہے وہ باغی ہے؟ اگر آپ یہ ڈیٹا اگر جمع کریں تو کیا پتہ یہ بات سامنے آ جائے کہ وہ پیپلز پارٹی کے رویے سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے رویے سے جو ہے باغی ہے۔ اچھی بات ہے، آپ نوجوانوں پہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے آپ ان کی نفسیات کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں، ان کی نفسیات کے بارے میں آپ ڈیٹا جمع کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کا نوجوان جو ہے وہ اس کے اندر جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، جو انتشار ہے، اس کا ذہن جن خلفشار کا شکار ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں؟ وہ جو سوچ رہا ہے آج کل، آپ کی اس سوچ تک جو ہے وہ رسائی ہے؟ اور وہ جو سوچ رہا ہے وہ کیوں سوچ رہا ہے؟ وہ کون سے حالات ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں میں جو سوچ پیدا ہو رہی ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان کسی ایک مخصوص لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، تو وہ اس لیڈر کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے تو وہ لیڈر تو جوان نہیں ہے، تو اس لیڈر کی کون سی بات نے جو ہے اس کو اپیل کیا ہے، اس کے کون سے رویے نے، کون سے مزاج نے جو ہے اس کو جو ہے وہ اپیل کیا ہے؟ یا نوجوان بھی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ کسی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کسی مکر و فریب کے ساتھ جو ہے کھڑا ہوا ہے؟ اس بارے میں ایک بہت ہمیں ویسے بھی جو ہے نا ایک ڈیٹا جمع کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو۔ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیٹا پہ جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتی ہیں اور اس بات کو جو ہے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی۔ آج کی دنیا ڈیٹا کی دنیا ہے۔ آج کی دنیا میں چاہے وہ کوئی کسی کمپنی کی فیزیبلٹی ہو یا سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی ہو، وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس بات کو جو ہے وہ سمجھتی نہیں ہے۔ ایسی کیا اٹریکشن ہے پیپلز پارٹی کے اندر جو نوجوان جو ہے اس سے متاثر ہو جائیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ آپ نے ایسا کون سا نظریہ دیا ہے، ایسا کون سا فلسفہ پیش کیا ہے، آپ نے کون سا ایسے نظام کی تبدیلی کی بات کی ہے جو نوجوانوں کو اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی کشش نظر آئے سسٹم کے اندر؟ آپ کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے تو پیپلز پارٹی کا 3 سالہ دور ہے، تو اس 3 سالہ دور کی بنیاد پہ آج کا نوجوان یا آج کا ایک عام انسان بھی آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے گا تو پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور کی بنیاد پہ رائے قائم کرے گا نا، کہ اس بنیاد پہ تو رائے قائم نہیں کرے گا کہ آپ جو ہے کتنے کم عمر ہیں، آپ کی جو ہے وہ وراثت میں آپ کو کیا چیز ملی ہے، آپ کے نانا کیا کرتے تھے، آپ کی والدہ کیا کرتی تھی۔ جو بھی اس نے رائے قائم کرنی ہے وہ آپ کے 15 سالہ دور کی بنیاد پہ کرے گا۔ تو اس دور کے اندر ایسا کون سا آپ نے کام کیا ہے جس کی بنیاد پہ نوجوان جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کریں؟ کوئی ایک کام بتائیں، ایک کام، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دکھانے کو کارکردگی نہیں ہے تو پھر آپ کس بنیاد پہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ چلے نہیں ہے کارکردگی، مستقبل کا کوئی پلان دے دیں۔ یہ لفاظی کرنا، بلا وجہ کی گفتگو کی یوتھ کارڈ بنائیں گے، آج کی دنیا بہت آگے کی دنیا ہے۔ پلان ہی ہوتے ہیں سر کہ وہ نوجوانوں کو روزگار دیں گے، اس کے لیے باقاعدہ ایک سینٹر کھولیں گے۔
80 کی مینٹلٹی کے ساتھ جو ہے 2024 کی سیاست نہیں کر سکتے آپ. یہی نون لیگ کا المیہ ہے کہ آپ 80 کی مینٹلٹی کے ساتھ 2024 میں سیاست کرنا چاہتے ہیں, نہیں کر سکتے آپ کو اگر 2024 میں سیاست کرنی ہے تو آپ کو آج کی دنیا کی عصر حاضر کی جو ہے وہ ذہنیت کے ساتھ جو ہے نا وہ سیاست کرنی پڑے گی. اس ذہنیت کے ساتھ جو ہے میدان میں اترنا پڑے گا, لیکن وہ ذہنیت کہاں سے لائیں, وہ سوچ کہاں سے لائیں, وہ ذہنی سطح کہاں سے لائیں. عامر صاحب وہ سوچ وہ ذہنیت نہیں ہے بلاول صاحب میں, لیکن وہ کہتے ہیں میں ثابت کروں گا, نوجوانوں کا نمائندہ بننا چاہتے ہیں وہ لیڈر. لیکن ظاہر ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری میں بطور سیاستدان وہ خوبیاں ہیں کہ وہ نوجوانوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ نہیں, مطلب عجیب و غریب بحث ہے. وہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ کی ٹریننگ کریں گے, نوجوانوں کا لیڈر بنائیں گے, تو ان کو پتہ ہے کیسے لیڈر بنانا ہے. انہوں نے اپنے نوجوانوں سے بات کرنی ہے نا, جو سندھ کے اندر موجود ہیں, جو پیپلز پارٹی کے سارے پاکستان میں ووٹر نوجوان موجود ہیں, وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہر پارٹی اپنے اپنے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے. آپ وہ جو مینٹالٹی اور ڈیٹے پہ ابھی فلاسفر ہمارے کراچی سے بول رہے تھے, آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈیٹا سائنس کے اوپر وہ ایک PhD رکھتے ہیں, لیکن وہ بغیر ڈی کے ہیں. اچھا, تو مطلب اب ان کی باتوں پہ جائیں, سب پہ جائیں. دیکھیں وہ جو مینٹالٹی پہ ایک نوجوان پارٹی کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ جی بڑے راغب کیے گئے ہیں, وہ پتہ ہے نا وہ پاکستان کی سٹیٹ پہ حملہ کرایا گیا مینٹالٹی کے تحت, اور اب ان کو نوجوانوں کو قابو کرنا, اس لیڈر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں خود کہاں جاؤں. وہ کبھی کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا, کبھی کہتا ہے میں نے کیا ہے اور میں یہ کروں گا. یہ جو تربیت کا نظام ہے نا ہمارے ہاں واقعی کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مہنگائی 16 مہینے کی PMLN اور پیپلز پارٹی دونوں کے گلے کا عذاب بن گئی ہے, تو یہ لوگوں کو واضح طور پہ پتہ ہے کہ یہ مہنگائی کب کیسے کیوں آئی. اب انہیں اس کا جواب دینا ہے. عمران خان کو 9 مئی کے اوپر ریاست کے حملے کا جواب دینا ہے, اور ان نوجوانوں کو استعمال کرنے کا کہ یہ کلٹ فالوئنگ بنا کے ان سے کیا کام لیا آپ نے. اور آج زرداری صاحب جس کو کل زیر تربیت بچہ کہہ رہے تھے, اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے بلوچستان میں بھی, کہ ہمیں ان کو ٹریننگ بھی دینی ہے اور ان کو ہمارا اپنا تجربہ ٹرانسفر بھی کرنا ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے بلاول سے کچھ دن انڈیپینڈنٹ رہنے دے زرداری صاحب, وہ کچھ سوچ لے. جو بھی سچی بری کوئی بھی بات کرے گا آپ سے بہت اچھا کر جائے گا, اس کو سیاست بے نظیر بھٹو کے بیٹے کے طور پہ کرنے دیں. آپ ہر دفعہ اس کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں آصف علی زرداری بن کے, نام بی بی شہید کا لے لیتے ہیں اور کام اپنا خود ڈالتے ہیں. اگر اس کو تھوڑی سی آزادی دیں گے تو شاید وہ بہت اچھا کام کر سکے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا, اور وہ ہٹتے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے, اور جو ہم سب کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قومیت, اس پر لوگوں کی بات ہونی چاہیے اور پاکستان کے مسائل پہ بات ہونی چاہیے. سیاست چلتی رہتی ہے. صحیح. جی ایاز صاحب, دیکھیں وہ نوجوان تو بہت بعد میں راغب ہوں گے بلاول صاحب کی طرف. مجھے تو ان کا وہ جو نعرہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا دہائیوں پہلے, بلکہ پچھلی صدی کا وہ نعرہ ہے, وہ بھی اب اس میں بھی جان نہیں ہے. روٹی کپڑا اور مکان. اب دیکھیں بات روٹی کپڑا اور مکان سے بہت آگے جا چکی ہے. آپ آج تک وہیں پھنسے ہوئے. اب تو بل نہیں دیے جاتے لوگوں سے, صحت کی سہولیات نہیں ہے, تعلیم اتنی مہنگی ہے, یہ اتنے سارے مسائل اس کے ساتھ جڑ گئے ہوئے ہیں کہ خالی یہ ان 3 چیزوں سے اب بات بنتی نہیں ہے. تو نوجوان تو بہت بعد میں آئیں گے نا. وہ جو 9 مئی والے کے پیچھے نوجوان ہیں, وہ اس سب کے باوجود وہ آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں ملک دشمن ہو گئے ہیں وہ سارے نوجوان, لیکن وہ کھڑے ہیں. ضروری نہیں ہے نا ایک نوجوان کو ہی نوجوان پسند کر رہا ہو. میرے جیسے کسی بزرگ نوجوان کو بھی ایک نوجوان پسند کر سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گا. یہ بدقسمتی سے ہو رہا ہے. تمام تر کوششوں کے باوجود یہ اپنی جگہ موجود ہے چیز کہ نوجوان آپ اٹریکٹ نہیں کر پا رہے. بلاول صاحب نوجوانوں کی حمایت اپنے لیے مانگ رہے ہیں, مریم صاحبہ اپنے والد صاحب کے لیے نوجوانوں کی حمایت مانگ رہے ہیں. تو حمایت تو آپ مانگنے میں تو اس میں تو حرج کوئی نہیں ہے. آپ اپنی ایفرٹ کریں, جتنی کر سکتے ہیں کرتے رہیں. اور وہ وہاں تو کوئی مانگ ہی نہیں رہا کچھ, اس کے باوجود نوجوان وہاں کھڑے ہیں. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ نوجوان کیوں کھڑے ہیں اور کس طرح سے ان کو ہٹایا جائے گا. بنیادی طور پہ جو مسائل اس ملک میں پیدا ہو گئے, اتنا کچھ ہو گیا. وہ میرے قائد کل بری بھی ہو گئے, لیکن وہ انہی فلیٹس میں رہتے تو آج بھی ہے نا. وہ یہ کہہ دینا کہ جی دادا نے ڈائریکٹ پوتے کو ٹرانسفر کر دیے تھے, وہ ٹھیک ہے, وہ اس کے قانونی لحاظ سے تو چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن جو چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اور جس طرح سے ہوئی ہیں, وہ اب نوجوان آج کا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی اسی طرح ہوا ہوگا. صحیح. اور
مطلب وہ جس طرح سے قائد کا سٹائل ہے کہ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی جیل نہیں جانا، اچھا یہ چیزیں 90s میں لوگ بائے کر لیتے تھے، یہ طاقت کی علامت تھی کہ دیکھیں وہ ایک لیڈر آ رہا ہے اور اتنا بڑا لیڈر ہے کہ وہ کسی کی جرت نہیں ہے اس کو ہاتھ لگائے۔ آج چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی سے یہ 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز آج بھی 90s میں پھنسی ہوئی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ 90s کی پالیسیز کے تحت ہی ہم نوجوانوں کو بھی راغب کر لیں گے اور بھی بہت سارے ووٹرز ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ اس طرح نہیں ہونا، آپ کو اب اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنا پڑیں گی، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر حالات تو یہی رہیں گے، آپ ووٹ مانگتے رہیں گے اور ووٹ ڈلیں گے کسی اور کو، وہ علیحدہ بات ہے کہ نکل آپ کے باکسز سے ہیں تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ صحیح ہے جی۔ نوید صاحب آپ بہت خطرناک باتیں کرتے ہیں ایسا۔ یہ پچھلی دفعہ کا خدشہ لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ پہلے جو کام ہوا تھا کہیں دوبارہ نہ ہو جائے۔ نوید صاحب آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب نے عہد کر لی ہے بلاول کو یوتھ کا لیڈر بنانا، تو ایک زرداری سب پر بھاری، اور زرداری صاحب جو عہد کر لیں وہ تو سیاست میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہوا بھی ایسا کئی دفعہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کو نوجوان بھی اپنا لیڈر مانیں گے؟ دعا میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری کی باتوں کو تو ان کے ڈیڈ جو ہیں وہ سیریس نہیں لے رہے۔ ابھی پچھلے دنوں ان کا انٹرویو سامنے آیا تھا اور اس میں آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا کہا۔ جب بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی کہ اب جو ہے وہ اولڈ گارڈ کو، پرانے اور بوڑھے سیاستدانوں کو جو ہے وہ اب سیاست کو جو ہے وہ خدا حافظ کہہ دینا چاہیے اور نوجوان کی عادت کو سامنے لانا چاہیے، تو اس پہ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب نے جو کچھ کہا وہ سب نے سنا اور سب کے سامنے ہے کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ابھی جو ہے وہ ایکسپیرینس اور تربیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں ان کی باتوں کو اس طرح سے سیریس جو ہے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں وہ انقلابی بن رہے ہیں، لیکن آصف زرداری صاحب میرے خیال میں وہ زیادہ کونا مشق جو ہے وہ سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت لاڈلا کون ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ کس کی بننی ہے، اور وہ اس وقت بلاول کو بھی فیوچر کے لیے بچا رہے ہیں اور سندھ کو بھی فیوچر کے لیے سندھ کی گورنمنٹ کو بھی بچا رہے ہیں، تو ان کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ دوسری بات رہ گئی یہ کہ جی کون نوجوانوں کا لیڈر کون ہے، تو جیسے خان صاحب نے کہا، بدقسمتی کہہ لیں، خوش قسمتی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں ہے وہ 70 سال سے اوپر وہ بھی چلا گیا ہے، لیکن نوجوان جو ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھا جائے کیا اس کی اپیل کیا ہے، کیا اس نے دیا، کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ نوجوان چل رہا ہے۔ یہ اپنی تمام تر جو سیاست کے باوجود جو ہے وہ نوجوانوں کو اس سے جو ہے وہ ہٹا نہیں پائے، تو وہ ریزن شاید عمران خان کی محبت کم، اور یہ جو ہماری ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں جو جن میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں، ان کی سیاست سے نفرت جو ہے وہ زیادہ اس کا رول ہے اس میں، کہ نوجوان جو ہے ان ٹریڈیشنل سیاستدانوں کی ٹریڈیشنل سیاست سے جو ہے وہ متنفر ہے، اس وجہ سے شاید وہ جو ہے اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے شخص کی طرف جو ہے دیکھ رہا ہے، وہ نوجوان بلاول کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ صحیح جی۔ الیاس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب زرداری صاحب بنا لیں گے یوتھ کا لیڈر بلاول کو؟ دیکھیں جی، زرداری صاحب کے کہنے، بلاول کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ یوتھ کا جو ہے وہ اس بارے میں خود سمجھتی ہے کہ ان کے لیے کس سیاسی جماعت نے کیا کیا۔ اب یہ جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سامنے ریکارڈ ہے کہ ان کے یوتھ کے لیے کیا کیا انہوں نے، تو ظاہر ہے ان کے ایکسپیرینسز وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہیں کیا، تو ظاہر ہے جدھر ان کا دل کرتا ہے یا جدھر ان کی سوچ سمجھ ہے، کیونکہ آج کی جو یوتھ ہے وہ پرانی یوتھ نہیں ہے، وہ اب کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی، وہ بہت سمجھدار، ٹیکنالوجی پر بیس کرتی ہے، اس کو پتہ ہے سارا، وہ اس بارے میں کافی شعور رکھتی ہے، وہ پرانے نہیں ہیں کہ جی ان کو پڑھ کے سمجھ کے بعد میں لگے، ان کو تو منٹ کی خبر ہوتی ہے، تو وہ اس ساری سچویشن کو وہ سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہوئے اپنا مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ خود کرنا جانتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کے کہنے پر تو نہیں آئیں گے یوتھ پر کہ جس طرح آئیں گے، انہوں نے اپنی سوچ کے سمجھ کے ساتھ چلنا ہے، تو ظاہر وہ اب جو چل رہے ہیں
تو ان کو لانے کے لیے ان کو بتانا پڑے گا, اپنے منشور میں بتانا پڑے گا کہ ان کے لیے کیا کریں گے. ماضی میں نہیں ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں, تو پھر فیوچر میں اس کو کس طرح لے کے آئیں گے, ان کے لیے روزگار کا کیا اقدام کریں گے, کس طرح لے کے آئیں گے. یہ بڑے سارے سیانے ہیں بڑے یہ لوگ اوورسیز, اور یہ یوتھ جو ہے یہ وہ پہلے والے نہیں ہیں لوگ جو ان کے ساتھ پھر ان کی باتوں میں آ جائیں گے. اب جو عام ووٹر ہے وہ بھی بڑا سمجھدار ہو گیا ہے, وہ بھی اس دفعہ نہیں نکل رہا, اس کو زبردستی بھی لے کے آئیں گے تو وہ جا کے کھانا کھائے گا بریانی, لیکن ووٹ وہ جو ہے وہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ہی ڈالے گا اس دفعہ. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے اگر ضمیر کی آواز پر بھی ووٹ ڈالے جائیں اور پاکستان کا ہر شہری اتنا ہی ایجوکیٹ ہو جائے کہ اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ انہی میں سے ایک نمائندہ منتخب ہوتا ہے, تو جو ان کا منشور اور ان کی پلاننگ جو انتخاب سے پہلے ان کے نعرے ہیں, واقعی ان میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ یہ ووٹر امپریس ہو, چاہے وہ یوتھ ہو یا دوسرا ووٹر ہو, وہ واقعی امپریس ہو اور وہ پھر ان کا انتخاب بھی کر سکتا ہے. بہرحال بلاول بھٹو نمائندے کے طور پر قبول ہیں عوام کو, نوجوان عوام کو یا نہیں وہ آپ نے جانا, ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اور وکیل لطیف کھوسا کی مبینہ آڈیو لیک پر ہم بات کریں گے. پارٹی اور خاندان میں اختلافات کا تاثر چیئرمین پی ٹی آئی کو کتنا نقصان پہنچائے گا, رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں تو کافی دنوں سے آ رہی تھی, لیکن آج ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اور وکیل لطیف کھوسا گفتگو کر رہے ہیں, اور اس میں مبینہ طور پر بشرا بی بی اور لطیف کھوسا چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں سے ناراض اور شکایت کرتے سنائی دیتے ہیں. اس آڈیو کے حوالے سے جب لطیف کھوسا صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک کلائنٹ اور وکیل کے درمیان کی گفتگو ہے, جنہوں نے یہ لیک کیا انہیں شرم آنی چاہیے. ناظرین, اس آڈیو لیک پر پی ٹی آئی کے سابق سینئر اور آئی پی پی کی موجودہ رہنما فردوس عاشق اوان نے بھی کہا ہے کہ آڈیو سے لگتا ہے کہ اقتدار کی جنگ گلی محلوں اور سڑکوں سے ہوتی ہوئی اب گھر کے صحن میں داخل ہو چکی ہے. سیاست میں گھریلو تعلق کو شامل کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے. اگر چیئرمین پی ٹی آئی نے گھر کو گھر اور سیاست کو سیاست تک محدود رکھا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. انہوں نے ایک یہ بھی طنز کیا اور کہا کہ ایک طرف پیر دوسری طرف ہمشیر, کیا کرے گا اڈیالہ کا اسیر. کیا ایسی مبینہ آڈیو کا کوئی اثر پڑے گا, اس پر ہم بات کریں گے. اور اختلافات کی خبریں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے ورکرز کے مورال کو کیسے ڈیمیج کر سکتی ہیں, متاثر کر سکتی ہیں, اسی پر ہم بات کریں گے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. یہ اب جس طرح ظاہر ہے مبینہ آڈیو لیک, اب بہت ساری اس پر بحث سوشل میڈیا پر آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی, لوگ کر رہے ہیں مختلف. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی طنز کیا, ظاہر ہے وہ بھی بڑی قریب تھی اور بڑی کلوز سمجھی جاتی تھی, وہ بشرا بی بی صاحبہ کے بھی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بھی. اب آپ کے خیال میں یہ جو پارٹی اور خاندان میں اختلافات کا تاثر ہے, ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے. اب جس طرح سے چیئرمین شپ کے لیے بھی ظاہر ہے گوہر صاحب آگے آ گئے ہیں, تو آپ کے خیال میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں, یہ تو وہ ہے کہ کہانی گھر گھر کی. آپ کسی دن فردوس عاشق اوان صاحبہ کی اپنی گفتگو نہ آ جائیں, مطلب ماشاءاللہ وہ تو لٹ کے لٹ چلا رہی ہوتی ہیں گفتگو میں, ٹیلی فون پہ بھی چھوڑتی نہیں ہے کسی کو. تو بچنا چاہیے سب کو, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور ظاہر ہے کہ وہ جیل کے باہر نکل کے گفتگو اپنے وکیل کے ساتھ, اس میں ہے تو وہی نن باوج کی جو روایتی لڑائیاں گھروں میں ہوتی ہیں. نظر بھی وہی آ رہا ہے کہ گھر چکے لکھا گیا ہے نکاح نامے میں بشرا بیگم کے نام پہ, تو وہ غصہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک فیملی کا گھر ہے. حالانکہ اس گھر کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا لڑائی کروانے کے موڈ میں شاید جب نواز شریف سے انہوں نے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ مانگا تھا نا کہ میرے پاس لاہور میں گھر ہی نہیں ہے. یہ جو سارے بولتے ہیں نا کہ مریم نواز نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا, عمران خان نے لکھ کے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے, اور پھر پلاٹ بھی لے لیا تھا. مطلب وہ یہ کام پرانا ہے ان کا, کہ مطلب جو میں نے کیا وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرے کریں وہ غلط ہے, چونکہ ان کو اپنی بات کبھی سمجھ بھی نہیں آتی. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھا جاتا ہے, کیونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر اب لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ٹھیک کہا ہے اور علی ظفر نے بھی ٹھیک کہا ہے, کیونکہ وہ دونوں کے اوپر جو میں نے کل خود بات چیک کی تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر فیصلہ آ جائے تو پھر آپ نیا چیئرمین نامزد کرنے کی گفتگو نہ کریں, اور اگر فیصلہ کوئی میرے خلاف آتا تو ظاہر ہے کہ ہمیں الیکشن کرانا ہے, تو پھر آپ یہ بیرسٹر گوہر کا نام لے لیں. کل ہم بیرسٹر گوہر پہ بات کر چکے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ اختلافات, آپ کو پتہ ہے نا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے
گھر میں لڑائی کرانے کے لیے وہ شیخ رشید ہے نا پپا کٹنی کے نام سے چلتے رہے، شین نکلے گا، نون نکلے گا، وہ خود ہی گھر سے بھی نکل گئے، پارٹی سے بھی نکل گئے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، چلے چلے میں بھی چلے گئے اور غائب ہو گئے. وہ دوسروں کے گھروں میں لڑائی کراتے کراتے اپنے اس گیٹ نمبر 4 سے بے بہرا ہوئے اور نیاز مندی اور جو وہاں پہ ان کی شرف مندی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. کیونکہ یہ جو لوگ بھی لڑائی کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اگر ہے تو پتہ نہیں سب کو فائدہ ہو گیا ہوتا کہ سیاست کس چیز کا نام ہے. بہرحال وہ اسیر ہیں اور ان کو دونوں کی سننی پڑ رہی ہے، نہ وہ بہنوں سے جا سکتے ہیں نہ وہ بیگم سے جا سکتے ہیں. اور پھر وکیل تو ان کی تیسری پارٹی بن گیا نا، فیملی ممبر وہ بن گیا کیونکہ چیئرمین بھی اب ادھر سے ہی آ گیا. دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. جی ایاز صاحب کیا فرق کیا پڑے گا؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. نند بھاوج میں یہ تو مسائل چلتے رہتے ہیں اور چلتے رہیں گے. اس سے مطلب اتنی ویڈیوز آ گئیں، اتنی آڈیوز آ گئیں. آج کل ایک کتاب بھی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے جو بغیر چھپے ہی مارکیٹ میں آ گئی ہے. وہ خود ہی وہ کہیں مرحل اس کے فوٹو کاپیاں کرا کے وہ بائنڈنگ بھی کرا کے دے دی ہے. نہیں فرق پڑا. سر وہ جو ترجمہ آپ نے کیا مجھے بھی بھجوا دیجیے گا. نہیں وہ میں تو خیر وہ اس کو مجھے سافٹ کاپی ایک میسر آ گئی تھی، وہی پڑھنے کے قابل ہوا ہوں میں. تو میں تو بڑا انجوائے کیا اس کو، اس کتاب کو. کیا بات ہے یار. سر سوال چھوڑیں کتاب کے بارے میں بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. اگر اردو میں آپ نے کیا کیا لیول ہے، کتاب کے بارے میں کیا لیول ہے. کیا دیکھیں فیصل کا بھی اسی پہ فیصل بھی وہی مانگ رہا ہے. مطلب صاحب ابھی ایک انٹرویو بھی آ رہا ہے بڑی جلدی. مطلب میرے جیسا کمزور انگریزی والا بھی پریشان ہوا ہے کہ انگریزی کہاں سے لکھی گئی. خیر وہ چلتے رہتے ہیں معاملات. ایک آڈیو اس میں انبساط ہوگا اور بہت کچھ نیا ہوگا نئے انٹرویو میں. 4 آپ کو بھی پتہ ہے اس کا مطلب 4 آڈیوز 6 آڈیوز 10 آڈیوز. کوشش پوری جاری ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن وہ مجھے کامیاب ہوتی یہ کوششیں نظر نہیں آ رہی بدقسمتی سے. جی فیصل صاحب یہ بات تو دیکھیں سب کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے یہ ساس بہو کا، بھاوج کا، نند کا یہ جو اختلافات ہیں یہ تو اس پورے خطے کا ایشو ہے، ہر گھر کا ایشو ہے. گھر کی رونق ہے. جس گھر میں نارمل انسان رہتے ہیں وہاں اختلافات ہوتے ہیں. اختلافات اس کا مطلب ہے وہاں نارمل فیملی. نارمل فیملی نہیں ہے تو یہ نارمل فیملی ہونے کی انہوں نے بھی گھر جانا ہے. اختلافات ہیں. لیکن میں عامر صاحب کی اس بات سے برحال متفق ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے اور کسی کی فیملی کی کوئی آڈیو برحال نہیں آئے تو اچھا ہی ہے، مناسب نہیں ہے بات. برحال ہمارے کلچر ہے ہماری سیاست کا، اسی کلچر کا یہ جو ہے پارٹ ہے. اس طرح کی آج آڈیو آ رہی ہے یہ 100% غلط ہے، نہیں آنی چاہیے. لیکن جب کل اس طرح کی آڈیو عمران خان صاحب کے دور میں آتی تھی تو وہ سرکاری سطح پہ باقاعدہ خوش ہوتے تھے. اس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے. کہیں نہ کہیں ہے نا مکافات، کہیں نہ کہیں جو ہے نا مکافات عمل کا شکار ہوتے ہیں اور اسی لیے شکار ہوتے ہیں کہ ہم وہ چیزوں کو اپنے دور میں صحیح نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو آنے والے وقت میں ہم اس کا ریئیکشن کا جو ہے وہ ایک قدرتی نظام کے تحت شکار ہو جاتے ہیں. صحیح جی. بہرحال اسی طرح چلتا رہے گا. ابھی تو بہرحال کوئی بہتری کی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں. نوید صاحب اور بھی انٹرویو جیسے آپ بتا رہی ہیں، آپ نے سنا ہو تو بتائیں کچھ تفصیلات. نہیں ابھی انٹرویو سامنے نہیں وہ تو ابھی تفصیلات بتاتا ہے. پہلے انٹرویو تو آئے نا سامنے پیری، اس کے بعد اس پہ بحث ہوگی نا. پھر سارے تبسم فرمائیں گے نا انبساط کے ساتھ. صاحب تو آج کل بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے، عامر صاحب نے تو سب کچھ ہی بتا دیا ہے. جی نوید صاحب دعا ہم آڈیو لیکس کی بات کر رہے ہیں اور جیسے لطیف انٹرویو کی بات ہو رہی ہے، جیسے لطیف کھوسا صاحب نے کہا شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کی آڈیوز جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں. کیا ہم پاکستان میں کیا ہمارے کوئی جو ہے وہ آئینی حقوق نہیں ہے؟ کیا ہمارے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے؟ کوئی اس بات پہ کوئی سوال یہ نہیں اٹھا رہا کہ کسی کی آڈیوز لیک کرنا، کسی کی کانورزیشن ٹیپ کرنا اور پھر لیک کرنا، اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. اور اس پہ میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے اس کے اوپر بات کی تھی. تو یہاں پہ آپ نے بہت سی آڈیوز، جیسے خان صاحب نے کہا بہت ساری آڈیوز آ گئیں. کبھی ڈائری نکل آتی ہے، کبھی آڈیوز نکل آتی ہیں، کبھی ویڈیوز نکل آتی ہیں، کبھی
کتابیں نکل آتی ہیں, کبھی انٹرویوز آ جاتے ہیں, لیکن اس کا جو اس کا انٹینڈڈ ایفیکٹ ہے وہ نہیں ہو رہا. وہ اڈیالہ میں جو بیٹھا ہے اس کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے. وہ یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہے ہیں. وہ الٹا جو ہے اس کے لیے سیمپتھیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, اس کے لیے جو ہمدردیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جو اس کا سپورٹر ہے وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے اور وہ میرے خیال میں کھڑا رہے گا. اس کو اس طرح کی چیزوں سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمیں یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جارج آرول کے اس 1984 میں جو یوٹوفیا بنا تھا, جہاں تھاٹ پولیس تھی, جہاں ہماری سوچوں پہ پیرے تھے, تو کیا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہماری سوچوں پہ پیرے ہیں, جہاں ہم اپنے بیڈ روم میں بات کی ہوئی جو ہے وہ بھی ہماری پریویسی نہیں ہے. ہمارے آئین میں رائٹ ٹو پریویسی, ہمارے آئین میں ہمیں ایک حق دیا ہوا ہے, وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. سر ہمارے مذہب میں ہے. سر آپ آئین تو بعد کی بات ہے نا, ہمارے مذہب میں جس کے ہم پیروکار ہیں ہم اس میں بھی, لیکن یہ تو اخلاقیات کی بات ہے. جی جی, یہ جو فون میرے ہاتھ میں ہے نا اور اس میں جو یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کی پرائیویسی کو ختم کر دیتا ہے. آپ باقی کہانیاں چھوڑ دیں. صحیح ہے سر. لوگوں کے آپ جائیں گے نا جو آئی ٹی کو جانتے ہیں انہوں نے یہاں چیپیاں لگائی ہوئی ہیں. جی جی, آپ کے گھر میں جو ٹی وی ہے وہ جو ایل ای ڈی اور وہ بھی آپ کی پرائیویسی کو ختم کر رہا ہے. بہت سارے ایسے گیجٹ ہیں, سارے اسمارٹ ٹی وی اسی کام کا نام ہے. جی الیاس صاحب آپ کے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے یہ جو پارٹی خاندان کے اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پارٹی اختلافات کی باتیں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا دینا ہوتا, چیئرمین بنانا ہوتا, جیسے پہلے باتیں کی جاتی تھی کہ اپنے خاندان میں سے بنائیں گے, انہوں نے ہٹ کے بنائی. سب سے بڑی پازیٹیو بات ہی ان کی ہے کہ انہوں نے ایک عام دوسرے آدمی کو چیئرمین بنا دیا, اپنی جگہ نومینیٹ کر دیا. باقی جو خاندان کی لڑائیاں ہیں اس کا کوئی فرق نہیں, امپیکٹ نہیں پڑتا. یہ ان کے گھر کی مسئلہ ہے اور گھر میں یہ مسئلہ رہے گا, ان کے گھر والوں کو فرق آپس میں پڑے گا. لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ اس پر جو پہلے بھی دیکھ لیں آپ کتنی آڈیوز لیک ہوئی ہیں, کسی کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, 2 دن اس پر بات چیت ہوتی, بلکہ اس سے خوفناک قسم کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں اور وہ لوگ ابھی تک دیکھ لیں, بلکہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہیں کئی لوگوں کی, لیکن وہ باعزت طریقے سے لوگ پھر رہے ہیں. اس میں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کافی نام ہیں لوگوں کے, لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اس پر جو جس کے بارے میں آتی ہے اس سے سمپتھی ہوتی ہے. کچھ عرصے بعد دیکھیں کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس طرح, تو ظاہر ہے یہ جو حربے ہیں یہ پرانے ہیں, سیاست میں یہ اب نہیں چلتے. اس کے لیے اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کام کو, اس کی جو چیزیں ہیں پارٹی کو دیکھتے ہیں, اس کے منشور کو دیکھتے ہیں, اس کے جو بھی آتا ہے تو لوگ اس کو ووٹرز اس کو دیکھتے ہیں. یہ چیزوں کو یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی. آپ دیکھ لیں اب کتنے لیڈر کی گفتگو بھی منشور ہی ہوتی ہے, اس پہ بھی لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں. لوگ دیکھیں لیڈر کی گفتگو, فی الحال انتظار کرو انٹرویو دا مزہ آئے گا. ایک بندے کے 3 سال آپ نے ایک بندے کے 3 سال جو لوگوں کو جس طرح ان کا تقریریں سنا کے لوگوں کو روز گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریریں سنا کے لوگوں کو لوگ اب اس کو اپنے لیڈر مانتے ہیں. صحیح ہے, وہ اس کو کہتے ہیں لیکن جب وہ تقریر کرتے تھے تب لوگ تنگ بھی آتے تھے. ہم بھی بات کرتے تھے کہ کوئی فروٹفل بات کر لیں, پتہ ہوتا تھا ظاہر ہے روز اچھا وہ بات ان کے ذہنوں پر نشین ہو چکی ہے. بولتا بہت اچھا ہے لیکن ظاہر ہے کام بھی کرنا چاہیے. یاد ہے نہیں, رولا وہی ہے کہ وہ اچھا اس کو تو لوگوں کو بھول جانا چاہیے نا. آپ اس طرح کی چیزیں لا کے پھر یاد دلا دیتے ہیں, اور یار خدا کے لیے ریوزٹ کرو اس پالیسی. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے کہ بولتا بہت اچھا ہے, لیکن اس آڈیو میں کچھ ایسا نہیں تھا جس کو سوشل میڈیا پر طوفان بپا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا ہے اس آڈیو میں. ایک وکیل کی اور ظاہر ہے وہ اگر ان کے پرسنل اختلافات ہیں تو اس حوالے سے کوئی اس میں بھی کوئی اگر خبر ڈھونڈنا بھی جائے نا, جو ایک ڈھونڈنے کی چکر میں لگا رہتا ہے میڈیا, پھر بھی اس میں کوئی خبر نہیں. ہمارا اس ناظرین ٹاپک پورا سیگمنٹ کر کے کہہ رہی ہیں ڈھونڈ دیں. سر ہم بھی کوشش کر رہے تھے, لیکن ایک بہت ہی ڈفرینٹ اینگل میں کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم بتا سکیں کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خبر بنا لیتے ہیں ان میں وہ خبر ہوتی نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ جو ابھی ہمارے ایکسپرٹس کی, کیونکہ میں نے تو سوال رکھنا ہے, ایکسپرٹس کی رائے سے آپ نے یہ بات جانی ہوگی کہ یہ تصویر نظر آ رہی ہے, وہ بولتے ہوئے نظر نہیں آئے. یہ واقعتاً جو ہم ان ایتھیکل ایکٹ کرتے ہیں, خاص طور پر یہ آڈیو ویڈیو لیکس, اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہوتا, بلکہ کہیں نہ کہیں وہ ہمدردی اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن وہی شخص یا وہی ہستی بن جاتا ہے جس کی یہ ویڈیو یا آڈیو ہوتی ہے. بہرحال
ایکسپرٹس نے آپ کو یہ اچھے طرح سے واضح کر دیا. مزید میری بات کرنے کی کوئی رہ نہیں جاتی. بہرحال بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہے ہمارا, کیا انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, جب عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کو نمٹایا گیا تھا اور 8 فروری کی تاریخ کا اعلان ہوا تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے اور ایسا کرنے والے آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے, مگر اس ہدایت یا انتباہ کے باوجود گزشتہ کچھ دنوں سے افواہوں کا بازار گرم ہے. پروگرامز ہوئے اور سیاسی رہنماؤں نے بھی اس حوالے سے بات کی, یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کو وضاحت کرنا پڑی کہ انتخابات میں تاخیر کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں. ترجمان الیکشن کمیشن کا بیان سامنے آیا کہ انتخابی فہرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر بالکل جھوٹی ہے. الیکشن کمیشن نے ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیمرا سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا. اب اہم سوال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کو ایک بار پھر متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, کیوں ایک بار پھر متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کیا اس حوالے سے قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ آپ کے خیال میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ ایک تو آپ نے وہ قاضی صاحب کے اس ذکر کیا, وہ جو انہوں نے ہدایت جاری کی تھی, وہ اس میں ایک تھوڑی سی غلطی رہ گئی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی اس حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہے تو صرف اپنی بیگم سے کر سکتے ہیں. جی. اب مسئلہ یہ ہوا, گڑبڑ یہ ہو گئی کہ لوگوں نے اپنی بیگمات سے کی, انہوں نے اپنی سہیلیوں سے کی اور وہ بات پھیل گئی. اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے تھی. بیگم سے بھی بات, آپ کو پتا ہے نا, وہ خواتین تو نارملی رکھ نہیں سکتی ہوتی بات اپنے تک, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی پرائیویٹ مطلب کر سکتے ہیں, لیکن وہ خواتین سے بھی اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جہاں تک اب کہہ رہی ہیں کہ افواہیں, دیکھیں نا افواہ کیوں جنم لیتی ہے کہ اب سب کو ایک ڈیٹ کا پتا ہے کہ جی الیکشن اس تاریخ کو ہونا ہے. ابھی تک وہ الیکشن کیمپین جو گلی محلوں میں ہوتی ہے وہ نہیں شروع ہو چکی. ابھی تک وہ پارٹی ٹکٹس آ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں جو میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو کینڈیڈیٹس ہیں, جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس بھی ہیں, ان میں ہمت ہی نہیں ہے اپنی کنسٹیچوئنسی میں جا کے گلی محلے میں ڈور ٹو ڈور لوگوں سے ووٹ مانگ سکیں, کیونکہ انہیں یہ خدشہ موجود ہے کہ لوگ بہت غصے میں ہیں. جب وہ جائیں گے تو اس کا کوئی ری ایکشن ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے نا کہ وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے ہمیں رینجرز ساتھ دیں تب ہم جا کے ووٹ مانگیں گے. تو بات وہی ہے کہ آپ نے سب کچھ کر دیا, ہر چیز طے کر دی, لیکن ووٹر نہیں مل رہے. ووٹر کہیں اور کھڑے ہیں. خدا کے لیے سوچیں بھی, اس لیے افواہیں بن رہی ہیں, ورنہ تو افواہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس وقت تک تو بریانیاں اور قیمے والے نان اور کڑھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہوتا. جی عامر صاحب, اس پروپیگنڈے کے دن ہیں ابھی کچھ اور بھی, کیونکہ ماحول ہم بنانا نہیں چاہتے, بننا بھی نہیں ہے. ذہن میں رکھیں 31 مئی 2018 کو اسمبلی ختم ہوئی تھی اور 52 دن کا الیکشن شیڈول آیا تھا اور شاید 15 جولائی کو الیکشن ہو گئے تھے. ذہن میں رکھیے گا کہ فوراً اسمبلی کے جاتے ہی الیکشن شیڈول آ گیا تھا. اب الیکشن شیڈول آنا ہے 5-6 دسمبر کو. آج رات کسی وقت ویب سائٹ پہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ حتمی طور پے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گی. جب شیڈول آئے گا اور کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے 16 15 17 جو بھی دسمبر کی ڈیٹ آئے گی, 54 دن کا ہوگا یا 52 دن کا شیڈول ہوگا 8 فروری کے الیکشن کے لیے. ایشو یہ ہے کہ آج ایک یونین کونسل کا عام دیہات میں الیکشن 1 کروڑ روپے سے کم لڑا جاتا ہے. پنجاب میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جس نے قومی اسمبلی لڑنی ہے, جس نے صوبائی اسمبلی لڑنی ہے, وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگ تو وہ ہوں گے نا جن کو نہ کسی کی ضرورت ہوگی اور وہ ووٹ کھمبوں پہ چڑھ کے بیلٹ باکس میں براہ راست ڈالیں گے بغیر پرچی کے اور بغیر نشان کے. ان کی تو بات ہو نہیں رہی. وہ ان کی رہی ہے جن کو رینجرز چاہیے, وہ آپ کو نظر بھی آئیں گے, ان کے ووٹر بھی نظر آئیں گے, سپورٹر بھی نظر آئیں گے جب الیکشن مہم شروع ہوگی. اس سے پہلے نہیں ہو سکتا کہ اتنا مہنگا الیکشن ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ حلقوں کے اندر اپنے وہ جو انتخابی دفتر بنائے جاتے ہیں وہ نئی یونین کونسلوں میں بنتے, شہروں میں نہیں بنتے. وہ بہت بڑا خرچہ ہے اور ابھی آپ اور ہم وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پتہ چل جائے گا. نہیں, سپورٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں, ووٹرز کی صرف کمی ہے, وہ تلاش کرنا ہے. فیصل صاحب آپ کو بڑے نظر آئیں گے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, باقی تو بیلٹ باکس میں نظر آئیں گے, ووٹر لائن میں نظر آئے گا. جی فیصل صاحب, وہ 2-3 دن پہلے ایک اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا, آرٹیکل کے بعد سے جو ہے پھر یہ افواہوں نے جو ہے وہ افواہیں پھیلی ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں, میری ذاتی رائے کیا ہو جائے کچھ اندازہ نہیں ہے, لیکن موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں شاید الیکشن آگے بڑھانا
بہت سارے لوگوں کی خواہشات کے باوجود بھی شاید مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن بہرحال آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر وہ حلقہ بندیوں کی ابھی تک تو نہیں آئی ہے، اگر وہ فائنل حلقہ بندیوں کی فہرست آ جاتی ہے تو دیکھیں اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ آگے شیڈیول کی طرف بڑھیں گے. جی الیاس صاحب. دیکھیں اس بارے میں تو کیونکہ اس لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں ابھی تک سیریس نہیں ہوئی، نہ اپنے حلقوں میں جاری، نہ امیدواروں کا اعلان کیا جا رہا ہے. ابھی تک تو اس طرح بھی کوئی دیکھنے میں نہیں آئے، ورنہ اس دوران تو ایسے ہوتا تھا کہ پوسٹر اور لوگوں کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو جاتی تھی، ایک گہما گہمی ہوتی تھی لاہور میں. ابھی تک تو سارے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوسٹر چھاپنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بینرز لگانے والے بھی بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. تو جب تک صورتحال کلیئر نہیں ہوگی، شیڈول کا اعلان نہیں ہوگا، تب تک کوئی سیریس نہیں ہوگا. صحیح ہے. جی نوید صاحب. دعا میرے خیال میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شکوک و شبہات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، تو یہ شکوک و شبہات کس نے پیدا کیے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہی الیکشن کمیشن تھا جس کو جب صدر نے جو ہے الیکشن کی بات کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار ہے. اور وہ اختیار وہ استعمال نہیں کر رہے تھے اس وقت تک کہ جب تک کہ سپریم کورٹ نے ان کو بلا کے اور ان سے ڈیٹ نہیں لی. یہ اگر اپنے تئیں ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیتے تو شاید یہ شکوک و شبہات اور شاید یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں یہ نہ ہوتی. اور لوگوں کو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک یقین نہیں آ رہا، تو یقین نہیں آ رہا کیونکہ 2 اسمبلیاں ٹوٹی تھیں اور ان میں الیکشن ہونے تھے 90 دن کے اندر، وہ الیکشن نہیں ہوئے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی. تو ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں جو ہے شکوک و شبہات جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کیے گئے وہ اس الیکشن کمیشن کے خود کے ہیں. صحیح. چلیں عامر صاحب آپ مسکرا رہے تھے 10 سیکنڈ میں، اگر آپ کیا چاہتی ہیں مسکرانے کی وجہ بتا دیں. ظاہر پروگرام میں تو کچھ بھی ہوگا، میں سوال ظاہر ہے. نہیں میں اتنے اچھے تبصرے ہو رہا ہوں تو مسکرا ہی سکتا ہوں نا، اور میں کیا کر سکتا ہوں. ہمارے اچھے دوست ہیں، سارے لوگ ہیں، تو تبصرہ کرنا چاہیے. کچھ وہ کہتے ہیں نا خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے، تو اسمائل بھی ایک ہوتی ہے جو آپ نے دیکھی. میں چاہ رہی تھی آپ اس کو الفاظ اور راجہ ویسے ہی بڑا بہادر آدمی ہے، موقع دے دیتی. الیکشن کمیشن انتخابات میں تاخیر کی جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد قرار دیتی. ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.